بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن یعنی 17 اکتوبر کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اکثر ہم تاریخ کو صدیوں یا دہائیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایک ہی دن مختلف سالوں میں بہت کچھ بیان کر جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوتا ہے کہ کیسے ایک ہی تاریخ اہم واقعات، شخصیات اور حتیٰ کہ خاص دنوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے 17 اکتوبر سے متعلق صفحات پر مبنی ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ تاریخ کن حوالوں سے یاد رکھی جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ اہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 1918 میں 17 اکتوبر کو یوگوسلاویا ایک جمہوریہ بنا۔ اچھا، یہ پہلی جنگ عظیم کے بالکل آخر کا وقت تھا۔ یورپ میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں، سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں۔ جی ہاں، اور نئی ریاستیں بن رہی تھیں۔ بالکل، یوگوسلاویا کا قیام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، بلکان کے علاقے میں ایک نئی سیاسی حقیقت۔ پھر ایک بہت بڑا نام، البرٹ آئنسٹائن، 1933 میں اسی تاریخ کو۔ آئنسٹائن، جی۔ وہ نازی جرمنی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ منتقل ہو گئے۔ یہ ایک بہت علامتی واقعہ ہے، صرف ایک فرد کی ہجرت نہیں تھی یہ۔ صحیح۔ یہ اس وقت نازی جرمنی میں دانشوروں، خاص طور پر یہودیوں کے لیے جو حالات پیدا کیے جا رہے تھے، ان کی عکاسی کرتا ہے۔ آئنسٹائن جیسے دماغ کا یوں چلے جانا جرمنی کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا نقصان تھا اور امریکہ کے لیے ایک بڑا فائدہ۔ یہ بات تو ہے۔ اب اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 17 اکتوبر کی تاریخ کئی بار سامنے آئی ہے، خاص طور پر 50 کی دہائی میں۔ جی، وہ ابتدائی سال تھے۔ 1951 میں اسی دن پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جنہیں ایک دن پہلے قتل کیا گیا تھا، ان کی تدفین کراچی میں ہوئی۔ موڑ تھا، پہلے وزیر اعظم کا قتل، اور ملک ابھی نیا بنا تھا۔ جی ہاں۔ اس واقعے نے ملک کے سیاسی مستقبل پر گہرے سوالات کھڑے کر دیے تھے، غیر یقینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اور اسی دن 17 اکتوبر 1951 کو ہی خواجہ ناظم الدین نے دوسرے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ جی، لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں۔ 6 سال بعد 1957 میں پھر 17 اکتوبر کو پھر کوئی تبدیلی؟ جی، حسین شہید سہروردی نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ اچھا۔ اور اسی دن ابراہیم اسماعیل چندریگر پاکستان کے 6 وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ یعنی صرف 6 سال میں 6 وزیر اعظم؟ یہ تو… جی، یہ 50 کی دہائی کا سیاسی عدم استحکام دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ واقعات واضح کرتے ہیں کہ ابتدائی سالوں میں پاکستان کو سیاسی استحکام حاصل کرنے میں کتنی مشکلات پیش آئیں۔ لیاقت علی خان کے بعد وہ ایک جو قیادت کا خلا تھا، وہ شاید پور نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ صرف شخصیات کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ملک کی سمت کے بارے میں ایک کشمکش تھی۔ اچھا، اسی تاریخ کو کھیلوں کے میدان سے بھی ایک خبر ہے۔ 1956 میں کراچی ٹیسٹ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرایا۔ اوہ واہ، یہ تو بڑی فتح ہوگی۔ 9 وکٹوں سے؟ جی، 9 وکٹوں سے۔ ایک نئی قوم کے لیے ایسی کامیابیاں بہت معنی رکھتی ہیں، حوصلہ بڑھتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 1980 میں اسی تاریخ کو ڈاکٹر طاہر القادری نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ جی۔ اور پھر 1998 میں ایک اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا، حکیم محمد سعید صاحب کا قتل۔ ہاں، حکیم سعید صاحب، یہ واقعی ایک قومی سانحہ تھا۔ وہ صرف حکیم نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ماہر تعلیم، مصنف، ہمدرد فاؤنڈیشن کے بانی، گورنر بھی رہے۔ جی، ایک ہمہ جہت شخصیت، علم، خدمت، شرافت کا نمونہ۔ ان کا قتل صرف علمی یا طبی حلقوں کا نقصان نہیں تھا، بلکہ اس وقت کراچی اور ملک کے امن و امان پر ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ بہت ہی افسوسناک۔ اچھا، اب ذرا دوبارہ عالمی منظرنامے پر چلتے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ میں 17 اکتوبر کا دن جنگ آزادی کے حوالے سے؟ جی ہاں، 2 بار۔ 1770 میں سیراٹوگا اور 1781 میں یارک ٹاؤن میں برطانوی فوج نے ہتھیار ڈالے۔
یہ دونوں امریکی جنگ آزادی کے فیصلہ کن موڑ تھے۔ سیریٹوگا کے بعد فرانس نے کھل کر امریکیوں کی مدد کی اور یارک ٹاؤن تو ایک طرح سے جنگ کا خاتمہ ہی تھا۔ یعنی امریکہ کی بنیادوں میں اس تاریخ کا اہم کردار ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب ایک بالکل ہی مختلف واقعہ۔ 1814 میں لندن میں بیئر کا سیلاب آیا۔ کیا بیئر کا سیلاب؟ یہ کیسے ہوا؟ ایک بریوری میں بیئر کا بہت بڑا ٹینک پھٹ گیا اور تقریباً 14 لاکھ لیٹر بیئر گلیوں میں بہہ نکلی۔ 14 لاکھ لیٹر! ناقابل یقین۔ کوئی نقصان ہوا اس سے؟ ہاں، افسوسناک طور پر 8 افراد ہلاک ہوئے، بھگدڑ مچی، عمارتیں گریں۔ عجیب حادثہ ہے۔ یہ صنعتی دور کے اوائل کے انوکھے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ بالکل۔ پھر 1931 نے امریکہ کا وہ مشہور گینگسٹر ایل کپون، ہاں، ایل کپون، اسے سزا ہوئی، اور دلچسپ بات یہ کہ سزا کس جرم میں ہوئی؟ ٹیکس چوری میں، 17 اکتوبر کو۔ یہ بھی کمال ہے، اتنے سنگین جرائم میں ملوث شخص کو ٹیکس چوری میں پکڑا گیا۔ جی، یہ قانون نافذ کرنے والوں کی مشکلات اور ان کی حکمت عملی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر 1973 میں ایک بہت بڑا عالمی واقعہ، عرب اسرائیل جنگ کے دوران اوپیک نے تیل کی پابندی، آئل ایمبارگو۔ جی، ان مغربی ممالک کے خلاف جنہوں نے ان کے مطابق اسرائیل کی مدد کی تھی۔ یہ تاریخ ساز لمحہ تھا، آئل شاک۔ اس نے پہلی بار دنیا کو تیل کی اصل طاقت کا اندازہ کرایا۔ یہ صرف معیشت نہیں، یہ سیاست تھی۔ اس کے اثرات تو بہت گہرے ہوئے۔ بہت زیادہ۔ عالمی معیشت ہل گئی، کے ساتھ بازاری آئی، توانائی کی پالیسیاں ہمیشہ کے لیے بدل گئی، بین الاقوامی تعلقات پر اثر پڑا۔ اچھا، کچھ مثبت خبریں بھی ہیں۔ 1979 میں اسی دن مدر ٹیریسا کو امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ جی، انسانیت کی خدمت کا عالمی اعتراف۔ کلکتہ میں ان کا کام بے مثال تھا۔ اور قدرتی آفات میں دیکھیں تو 1989 میں سان فرانسسکو میں لوما پریاٹا زلزلہ آیا۔ ہاں، کافی شدید زلزلہ تھا وہ۔ 63 ہلاکتیں ہوئیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زلزلوں والے علاقوں میں تیاری کتنی ضروری ہے۔ اور ایک نسبتاً نیا واقعہ، 2018 میں کینیڈا نے تفریحی بھنگ کو قانونی قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ بھی دنیا بھر میں منشیات کے قوانین، صحت عامہ اور سماجی رویوں پر جاری بحث کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو یہ تھے کچھ اہم واقعات۔ اب دیکھتے ہیں کہ 17 اکتوبر کو کون سی مشہور شخصیات پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلا اور شاید برے صغیر کے لیے سب سے اہم نام سر سید احمد خان۔ بالکل، سر سید احمد خان، 1817۔ ایک عظیم مصلح، ماہر تعلیم، مفکر، مصنف۔ ان کی علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جدید تعلیم کی اہمیت پر ان کا زور، ان کی پیدائش بلا شبہ ایک حساس دن ہے۔ واقعی۔ پھر عالمی ادب سے 1915 میں امریکی ڈرامہ نگار آرتھر ملر پیدا ہوئے۔ ڈیتھ آف اے سیلز مین، دی کروسیبل جیسے شاہکار ڈراموں کے خالق، 20ویں صدی کے بڑے ڈرامہ نگاروں میں سے ایک۔ اور 1918 میں ہالی ووڈ اداکارہ ریٹا ہیورتھ، اپنے دور کی آئیکن۔ پاکستان سے دیکھیں تو 1927 میں سلسلہ عظیمیہ کے روحانی پیشوا خواجہ شمس الدین عظیمی کی پیدائش ہوئی۔ یہ فہرست واقعی بڑی متنوع۔ تعلیم، ادب، فلم، روحانیت۔ اور آگے دیکھیے، 1956 میں مے جیمیسن پیدا ہوئیں، ڈاکٹر، انجینئر، خلاباز۔ اور خلا میں جانے والی پہلی افریقی نژاد امریکی خاتون۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف سائنسی کامیابی نہیں، یہ سماجی رکاوٹوں کو توڑنے کی علامت بھی ہے، ایک رول ماڈل۔ بالکل۔ اب کرکٹ کی دنیا سے 2 نام۔ 1970 میں بھارت کے انل کمبلے، لیجنڈری لیگ اسپنر۔ اور 1980 میں پاکستان کے محمد حفیظ، پروفیسر، بہترین آل راؤنڈر۔ اور آخر میں موسیقی کی دنیا سے 1972 میں امریکی ریپر ایمینیم۔ ایمینیم بھی، یہ تو واقعی حیران کن۔ جی، تو گویا سیاست، ادب، فن، سائنس، کھیل، روحانیت، موسیقی، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دن پیدا ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 17 اکتوبر کو کون اس دنیا سے رخصت ہوا۔ 1849 میں فریڈرک شوپن۔ شوپن، پولینڈ کے عظیم موسیقار، پیانو کے شاعر۔ صرف 39 سال کی عمر میں ان کا انتقال موسیقی کی دنیا کا بڑا نقصان تھا۔ ان کی موسیقی آج بھی زندہ ہے۔ پھر 1967 میں چین کے آخری بادشاہ پوئی۔ ان کی زندگی خود ایک تاریخ ہے۔ بچپن میں بادشاہت، پھر ایک عام شہری، کمیونسٹ چین میں موت۔
ان کی موت نے چین کی ہزاروں سالہ شاہی تاریخ کا باب بند کر دیا۔ اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، 1998 میں حکیم محمد سعید صاحب کا انتقال یعنی قتل۔ جی، اور اتفاق دیکھیے، اسی سال اسی دن یعنی 17 اکتوبر 1998 کو انگریز اداکارہ جون ہکسن کا بھی انتقال ہوا۔ مس مارپل، جی ہاں، بہت سے لوگوں کے لیے وہی مس مارپل ہیں۔ اردو ادب کے حوالے سے 2009 میں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا انتقال ہوا۔ ڈاکٹر وحید قریشی ایک بہت بڑے محقق، نقاد، ماہر لسانیات۔ ان کا کام خاص طور پر کلاسیکی ادب اور اقبالیات پر بہت اہم ہے۔ اردو ادب کے لیے یہ بھی ایک بڑا نقصان تھا۔ اور کچھ حالیہ نام، 2017 میں کینیڈین موسیقار گارڈ ڈاؤنی اور 2019 میں امریکی کانگریس مین ایلائجا کمنگز۔ تو یہ فہرست بھی شوپن جیسے موسیقار، پوئیے جیسے تاریخی کردار، حکیم سعید اور وحید قریشی جیسی علمی شخصیات، اداکار، سیاستدان، یہ ظاہر کرتی ہے کہ 17 اکتوبر تاریخ کے مختلف ادوار میں اہم ابواب کے اختتام کا دن بھی رہا ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں تعطیلات اور خاص ایام کی۔ 17 اکتوبر کو ایک بہت اہم عالمی دن منایا جاتا ہے۔ کون سا؟ غربت کے خاتمے کا بین الاقوامی دن، انٹرنیشنل ڈے فار دی ایریڈیکیشن آف پاورٹی، اقوام متحدہ کے تحت۔ یہ بہت اہم دن ہے۔ اس کا مقصد صرف غربت کی موجودگی یاد دلانا نہیں، بلکہ اس بات پر زور دینا ہے کہ غربت انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ یہ دن حکومتوں، اداروں اور ہم سب کو غربت کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ غربت ختم ہو سکتی ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہت اہم پیغام۔ اس کے علاوہ کچھ ممالک میں مقامی سطح پر بھی یہ دن خاص ہے، جیسے ارجنٹائن میں یوم وفاداری اور تھائی لینڈ میں قومی پولیس کا دن۔ جی، ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی تاریخ مختلف ثقافتوں میں مختلف معنی رکھتی ہے، عالمی بھی، مقامی بھی۔ تو آج ہم نے 17 اکتوبر کا جو جائزہ لیا، اس سے واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کتنی پرتوں والی ہے۔ سیاسی تبدیلیاں ہیں، جنگوں کے فیصلے ہیں، عالمی معیشت پر اثر انداز ہونے والے واقعات ہیں۔ آئنسٹائن کی ہجرت جیسی بڑی سائنسی اور سماجی تبدیلیاں ہیں، شوپن کی موسیقی ہے، سر سید کی تحریک ہے، حکیم سعید کا قتل جیسا سانحہ ہے، مدر ٹیریسا کو خراج تحسین ہے، اور غربت کے خاتمے جیسے اہم مسئلے پر توجہ دلانے کا دن بھی ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات واقعی قابل غور ہے کہ کیلنڈر کا محض ایک دن انسانی تجربے کے کتنے وسیع دائرے کو چھوتا ہے۔ سیاست، سائنس، فن، ادب، کھیل، سماجی مسائل، علمیہ کامیابیاں، سب کچھ۔ یہ تاریخ کو ایک سیدھی لکیر کے بجائے ایک پیچیدہ، کثیر الجہتی تصویر کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جی، اور یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ کیا مختلف زمانوں اور ثقافتوں میں 17 اکتوبر جیسے ایک دن سے جڑے ان بظاہر الگ الگ واقعات اور زندگیوں میں کوئی گہرا اندرونی ربط یا کوئی خاص نمونہ، کوئی پیٹرن بھی تلاش کیا جا سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا تاریخ کے یہ بکھرے ہوئے دھاگے کسی نادیدہ طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہمیں شاید تاریخ کی سطح سے نیچے جھانکنے اور واقعات کے پس پردہ معنی کو سمجھنے کی کوشش پر اکسا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔